اسرائیلی بربریت کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ناجائز ریاست اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائیاں دنیا کے امن کے لیے مستقل خطرہ بن رہی ہیں۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پورے خطے میں عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ یمن نے ایک بار پھر اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر بڑا حملہ کر دیا، سمندری حدود میں بحری جہازوں پر میزائل داغ دیے۔ آپ کو بتائیں شدید حملے کے بعد یمنی نیوی نے کہا ہے کہ یہ حملے امریکہ اور برطانیہ کے یمنی صوبے تاز میں بمباری کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ یمنی فوج نے اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنا دیا۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک بحری جہاز اور 2 امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو بتائیں یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریج نے کہا ہے کہ لائبریریا پرچم بردار کنٹینر شپ اونو کو بحیرہ احمر میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں جبکہ یو ایس ڈسٹرائر کال پر متعدد ڈرون سے حملہ کیا گیا اور یو ایس ایس ڈسٹرائر لائسن کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جنرل سریج نے کہا ہے کہ یہ آپریشن میزائل فورس، ڈرون فورس اور یمنی مسلح افواج کی بحری افواج نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ یہ حملے امریکہ اور برطانیہ کے یمنی صوبے تاز میں بمباری کے جواب میں کیے گئے۔ اور آپ کو بتائیں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں مصری CAA نے ایرانی فضائی حدود کے حوالے سے اپنی ایئر لائنز کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں مصر نے اپنی تمام فضائی کمپنیوں کو آج صبح 3 گھنٹے تک ایرانی فضائی حدود سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نوٹم میں کہا گیا ہے کہ مصری ایئر لائنز تہران فلائٹ انفارمیشن ریجن میں پرواز سے گریز کریں۔ نوٹم کے مطابق مصری ایئر لائنز کے طیارے پاکستانی وقت کے مطابق آج 8 اگست کی صبح 6 تا 9 بجے کے درمیان ایرانی فضائی حدود استعمال سے گریز کریں گے۔ آپ کو بتائیں ایران فضائی حدود سے اوور فلائنگ نہ کریں۔ اور آپ کو بتائیں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی علاقے جلیل علم میں 20 کلومیٹر اندر اسرائیلی فوجی اڈوں پر آرٹلری گولے برسائے۔ حملوں میں صہیونی فوجیوں سمیت متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ کمانڈر فواد شکر کی شہادت پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل تمام حدیں پار کر کے پاگل پن پر اتر آیا ہے۔ آج ایران میں حماس رہنما کو نشانہ بنایا ہے، کل کوئی اور ملک ہو سکتا ہے۔ ایران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل نے کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جنگ پورا خطہ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ moment in the history of the Middle East and the Muslim world. Israel's ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory, the tragic assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. If today it is Iran, tomorrow it could be another OIC country facing a similar act of international terrorism, extraterritorial killing on its soil. اور آپ کو بتائیں یحییٰ سنوار کے حماس کے نئے سربراہ منتخب ہونے پر اسرائیل سیخ پا ہو گیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وہ ایک مردہ شخص ہے جو موساد کے ہاتھوں جلد قتل ہوگا۔ صہیونی وزیر خارجہ یسرائیل کاتز نے سفارتی آداب اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے سربراہ بننے کے بعد یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کا بہتر موقع فراہم ہوا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان جنرل ڈینیل ہاگری کہتے ہیں سنوار کو محمد الزیف کی طرح قتل کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی اور ہدف نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں یحییٰ سنوار دور حاضر کے عظیم جنگجو ہیں۔ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے یحییٰ سنوار کے حماس کا نیا سربراہ منتخب ہونے پر کہا یہ تقرری فلسطینی جنگجوؤں اور حماس کے عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت کو اس طرح اپنے مستقبل کی کوئی امید نہیں رہے گی اور انشاءاللہ ہم صہیونی حکومت کا خاتمہ دیکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا صہیونی حکومت بہت جلد اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سخت رد عمل کا سامنا کرے گی۔
اور ناظرین کو بتائیں، حماس نے یحییٰ سنوار کو سیاسی بیورو کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے رہنما اور مسلح ونگ کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ اسرائیل کی آنکھوں میں چبھنے والے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کون ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یحییٰ سنوار 29 دشمنوں کی فہرست میں یحییٰ سنوار سر فہرست ہیں۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے مقامی سربراہ تھے۔ شیخ احمد یاسین نے سنوار کو المجد نامی داخلی سیکیورٹی یونٹ کا سربراہ بنایا تھا۔ یہی وہ ذمہ داری تھی جس نے یحییٰ سنوار اور اسرائیلی حکام کے بیچ شدید دشمنی کو جنم دیا۔ سنوار نے 1988 میں اسرائیلی حکام کے ساتھ تعاون کے الزام پر 4 فلسطینیوں کو قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے انہیں جیل میں قید کر دیا۔ یحییٰ سنوار نے 20 سال سے زیادہ جیل میں گزارے، جہاں عبرانی زبان سیکھی اور اسرائیلی ثقافت اور معاشرے کو سمجھا۔ جیل میں سنوار نے ایک آن لائن یونیورسٹی پروگرام میں داخلہ لیا اور اسرائیلی معاشرے کا نزدیکی سے جائزہ لیا۔ اسرائیل کی گھریلو سیکیورٹی ایجنسی کے سابق سربراہان شین بیٹ کی لکھی ہوئی 10,000 صفحات پر مشتمل ممنوعہ عبرانی زبان کی سوانح عمریوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ وہ خود کو یہودیوں کی تاریخ کے ماہر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملوں کے ماسٹر مائنڈز میں سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں، ترکیہ نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں جاری صہیونی نسل کشی کے خلاف کیس میں شمولیت کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں عالمی عدالت انصاف میں 6 ممالک کولمبیا، نکاراگوا، اسپین، لیبیا، فلسطین اور میکسیکو نے بھی درخواستیں جمع کروا رکھی ہیں۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ممالک اس کیس میں شامل ہونے چاہیے۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پورے خطے میں عدم استحکام کی صورتحال ہے۔ یمن نے ایک بار پھر اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر بڑا حملہ کر دیا۔ سمندری حدود میں بحری جہازوں پر میزائل داغ دیے۔ آپ کو بتائیں، شدید حملے کے بعد یمنی نیوی نے کہا ہے کہ یہ حملے امریکہ اور برطانیہ کے یمنی صوبے تاز میں بمباری کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ یمنی فوج نے اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنا دیا۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک بحری جہاز اور 2 امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو بتائیں، یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریج نے کہا ہے کہ لائبریریا پرچم بردار کنٹینر شپ اونو کو بحیرہ احمر میں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں، جبکہ یو ایس ڈسٹرائر کال پر متعدد ڈرون سے حملہ کیا گیا اور یو ایس ایس ڈسٹرائر لائسن کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جنرل سریج نے کہا ہے کہ یہ آپریشن میزائل فورس، ڈرون فورس اور یمنی مسلح افواج کی بحری افواج نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ یہ حملے امریکہ اور برطانیہ کے یمنی صوبے تاز میں بمباری کے جواب میں کیے گئے۔ اور آپ کو بتائیں، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں مصری CAA نے ایرانی فضائی حدود کے حوالے سے اپنی ایئر لائنز کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں، مصر نے اپنی تمام فضائی کمپنیوں کو آج صبح 3 گھنٹے تک ایرانی فضائی حدود سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نوٹم میں کہا گیا ہے کہ مصری ایئر لائنز تہران فلائٹ انفارمیشن ریجن میں پرواز سے گریز کریں۔ نوٹم کے مطابق مصری ایئر لائنز کے طیارے پاکستانی وقت کے مطابق آج 8 اگست کی صبح 6 تا 9 بجے کے درمیان ایرانی فضائی حدود استعمال سے گریز کریں گے۔ آپ کو بتائیں، ایران فضائی حدود سے اوور فلائنگ نہ کریں۔ اور آپ کو بتائیں، حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی علاقے جلیل علم میں 20 کلومیٹر اندر اسرائیلی فوجی اڈوں پر آرٹلری گولے برسائے۔ حملوں میں صہیونی فوجیوں سمیت متعدد شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ کمانڈر فواد شکر کی شہادت پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل تمام حدیں پار کر کے پاگل پن پر اتر آیا ہے۔ آج ایران میں حماس رہنما کو نشانہ بنایا ہے، کل کوئی اور ملک ہو سکتا ہے۔ ایران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ تہران میں اسماعیل ہنیہ کے قتل نے کشیدگی کو بڑھایا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی جنگ پورا خطہ لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ In the history of the Middle East and the Muslim world.
Israel's ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory, the tragic assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions. If today it is Iran, tomorrow it could be another OIC country facing a similar act of international terrorism, extraterritorial killing on its soil. اور آپ کو بتائیں یحییٰ سنوار کے حماس کے نئے سربراہ منتخب ہونے پر اسرائیل سیخ پا ہو گیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ وہ ایک مردہ شخص ہے جو موساد کے ہاتھوں جلد قتل ہوگا۔ صہیونی وزیر خارجہ اسرائیل کاتز نے سفارتی آداب اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے سربراہ بننے کے بعد یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کا بہتر موقع فراہم ہوا ہے۔ صہیونی فوج کے ترجمان جنرل ڈینیل ہاگری کہتے ہیں سنوار کو محمد الزیف کی طرح قتل کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی اور ہدف نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں یحییٰ سنوار دور حاضر کے عظیم جنگجو ہیں۔ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے یحییٰ سنوار کے حماس کا نیا سربراہ منتخب ہونے پر کہا یہ تقرری فلسطینی جنگجوؤں اور حماس کے عزائم کی عکاسی کرتی ہے۔ صہیونی حکومت کو اس طرح اپنے مستقبل کی کوئی امید نہیں رہے گی اور انشاءاللہ ہم صہیونی حکومت کا خاتمہ دیکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا صہیونی حکومت بہت جلد اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر سخت رد عمل کا سامنا کرے گی۔ اور ناظرین کو بتائیں حماس نے یحییٰ سنوار کو سیاسی بیورو کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے رہنما اور مسلح ونگ کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ اسرائیل کی آنکھوں میں چبھنے والے حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کون ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یحییٰ سنوار 29 دشمنوں کی فہرست میں یحییٰ سنوار سر فہرست ہیں۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے مقامی سربراہ تھے۔ شیخ احمد یاسین نے سنوار کو المجد نامی داخلی سیکیورٹی یونٹ کا سربراہ بنایا تھا۔ یہی وہ ذمہ داری تھی جس نے یحییٰ سنوار اور اسرائیلی حکام کے بیچ شدید دشمنی کو جنم دیا۔ سنوار نے 1988 میں اسرائیلی حکام کے ساتھ تعاون کے الزام پر 4 فلسطینیوں کو قتل کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے انہیں جیل میں قید کر دیا۔ یحییٰ سنوار نے 20 سال سے زیادہ جیل میں گزارے، جہاں عبرانی زبان سیکھی اور اسرائیلی ثقافت اور معاشرے کو سمجھا۔ جیل میں سنوار نے ایک آن لائن یونیورسٹی پروگرام میں داخلہ لیا اور اسرائیلی معاشرے کا نزدیکی سے جائزہ لیا۔ اسرائیل کی گھریلو سیکیورٹی ایجنسی کے سابق سربراہان شین بیٹ کی لکھی ہوئی 10,000 صفحات پر مشتمل ممنوعہ عبرانی زبان کی سوانح عمریوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ وہ خود کو یہودیوں کی تاریخ کے ماہر کہلانا پسند کرتے ہیں۔ یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملوں کے ماسٹر مائنڈز میں سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں ترکیہ نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں جاری صہیونی نسل کشی کے خلاف کیس میں شمولیت کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں عالمی عدالت انصاف میں 6 ممالک کولمبیا، نکاراگوا، اسپین، لیبیا، فلسطین اور میکسیکو نے بھی درخواستیں جمع کروا رکھی ہیں۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ممالک اس کیس میں شامل ہونے چاہیے۔